پورے قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو لفظ نہیں ہیں۔ اب خوابوں کے لیے قرآن کریم میں دو لفظ آئے ہیں اور ایک معنی کے لیے قرآن کریم میں دو لفظ نہیں ہیں۔ پورے قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو لفظ نہیں ہیں۔ اب جب قرآن کریم کے اندر ورڈ آیا ہے حلم، جس کی جمع احلام سورہ یوسف کے اندر ہے، اور ایک لفظ آیا ہے رؤیا، تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ ان دونوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ حلم کہتے ہیں وہ خواب جو بے ربط ہے، جس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں، ایک ایسا تسلسل کہ جو آپ کے موجودہ حالات و واقعات سے بھی کوئی ربط نہیں رکھتا، اور لگاتار آپ ابھی یہاں ہیں، اگلے لمحے کہاں ہیں، اس سے اگلے لمحے کو کس سے مل رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، بے ربط ہے معاملہ۔ یہ ہے حلم، احلام۔ وہ جب بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا اضغاث الاحلام، انہوں نے کہا یہ نہیں خواب ہیں جی، آپ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا میں رؤیا دیکھ رہا ہوں۔ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں رؤیا دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں صرف ایک دفعہ دیکھ رہا ہوں، انی ارا وہاں پر ورڈ استعمال ہوا ہے، بار بار دیکھ رہا ہوں۔ جب خواب ایک دفعہ دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر لفظ آتا ہے رأیت، اور جب خواب بار بار دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر ورڈ آتا ہے انی ارا بار بار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا بنی انی ارا فی منامی انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں بار بار دیکھ رہا ہوں۔ تشویش اس بات کی ہے، قابل تحقیق یہ بات ہے کہ یہ چیز میں بار بار کیوں دیکھ رہا ہوں، اور یہی کام ہوا ہے اس کافر بادشاہ کے ساتھ بھی، جو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو رؤیا جو ہے یہ کہتے ہیں وہ خواب کہ جس میں اللہ اور انسان کی رائے شامل ہو۔ رؤیا وہ خواب کہ جس میں اللہ اور انسان کی رائے شامل ہو، جس طرح کہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رؤیا التی اریناک، وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا۔ اب ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رؤیا التی اریناک، جو ہم نے آپ کو دکھایا۔ تو دونوں کی رائے اس میں آ گئی، وہ دونوں کسی ایک چیز پر متفق ہیں، کوئی ایک شے ہے جو ان دونوں کے درمیان مشترکہ ہے، تو وہاں پر ورڈ آیا رؤیا۔ تو رؤیا کے اندر جو ہے وہ ربط ہوگا اور وہ بامقصد ہوگا۔ جہاں کوئی بڑی بات آئے گی، کوئی بامقصد چیز آئے گی، وہاں پر قرآن کریم ورڈ لے کے آتا ہے رؤیا۔